السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدر محترم حفظہ اللہ، موقر علماء کرام، قابل احترام ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو ایسا پاکیزہ دین عطا کیا جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر موڑ میں ہم بندوں کی پروردگار اس دین اسلام کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اور واضح تعلیمات اس نے ہمیں عطا کیا۔ معاملات کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے معاملات کیسے ہوں، دوسروں کے ساتھ جب لین دین کی باری آتی ہے تو لین دین ہمارے کیسے ہوں، جب کمائی کی بات کرتے ہیں تو ہماری کمائی کیسے ہونی چاہیے، مال کہاں سے حاصل کریں اور کہاں خرچ کریں، تو ان سب امور پر شریعت کھول کھول کر اپنے ماننے والوں کو ہدایت دیتی ہے اور واضح تعلیمات فراہم کرتی ہے۔ اس کا ہمیں سب سے پہلے رب العالمین کے دربار میں شکر بجا لانا چاہیے کہ ایسا پاکیزہ دین اور ایسا پاکیزہ مذہب رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رزق حلال کی جستجو یہ میرا موضوع ہے کہ حلال کمائی اور حلال روزی یہ شرافت کی علامت ہے، یہ عزت و وقار کی دلیل ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا یہ ہماری پہچان ہے اور یہ امت مسلمہ کی شناخت ہے دوستو۔ اور حلال روزی اختیار کرنے کے لیے محنت کرنے پر شریعت زور دیتی ہے کہ ہر کوئی محنت کرے، پسینہ بہائے اور حلال روزی کو اختیار کرنے کی جانب آگے بڑھے۔ اور حلال روزی کے لیے محنت کرنا یہ انبیاء کا شیوہ رہا ہے علیہم السلام۔ نبی داؤد علیہ السلام کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کھانا نصیب ہو یہ بہتر ہے، یہ سب سے بہترین کھانا ہے جو آپ محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو آپ کمائی حاصل کرتے ہیں اور روزی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے بہتر کھانا کوئی اور ہو نہیں سکتا اور اس سے بہتر روزی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے زندگی گزارا کرتے تھے علیہ السلام۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، زکریا علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان زکریا علیہ السلام نجارا، کہ زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، آپ بڑھائی تھے اور اس کارپینٹر کے پیشے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور خود ہمارے حبیب رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اس معاملے میں بھی آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ آپ کی زندگی کو لکھنے والے اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرعى الغنم علی قراریط لأہل مکہ، کہ جب آپ
چھوٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکے والوں کے لیے چند سکوں کی بنیاد پر، چند درہموں کی بنیاد پر آپ بکریاں چرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو تجارتی میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا اور آپ تجارت کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ سب باتیں بالکل واضح ہیں دوستو۔ اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے تعلیم دی کہ محنت کر کے روزی روٹی حاصل کرنا سیکھیں۔ صحابہ کی ایک طویل فہرست ہے ہمارے سامنے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے تجارت کے میدان میں قدم رکھا، اور اللہ نے ان کی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر اللہ نے ان کی تجارت میں برکت دی، اور صحابہ کے طبقے میں مالدار لوگوں میں ان صحابہ کا جو شمار ہونے لگتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں محنت کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو سعد بن ربیع جو کہ انصاری تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ مہاجر بھائی تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ اے عبد الرحمن، میں مدینے کا سب سے مالدار شخص ہوں، میرے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، میں اپنی آدھی پراپرٹی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا ایثار تھا، یہ کیسی قربانی تھی یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی۔ کہا کہ میں آدھا مال تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے جسے تم چاہے پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ لیکن صحابہ کی تربیت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والے یہ صحابہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد بن رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے کہا اے میرے بھائی سعد، بتاؤ کہ یہاں تجارتی منڈی کہاں لگتی ہے، یہاں تجارتی منڈی کہاں لگتی ہے، بتاؤ۔ تو کہا سعد رضی اللہ عنہ نے، دیکھو وہ بنو قینقاع کا جو قبیلہ ہے، وہاں اس قبیلے میں تجارتی منڈی لگتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، وہاں محنت کرتے ہیں، صبح نماز فجر کی نماز کے بعد وہاں محنت شروع کرتے ہیں، اور شام جب شام لوٹتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں ذکر کیا، تو جب گھر لوٹے تو ان کے پاس اتنے پیسے کی بچت ہوئی کہ اپنے لیے ساتھ گھی اور پنیر کو لیتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں واپس۔ اور روزانہ یہی معمول ہوتا ہے، خرید و فروخت سچائی اور امانت داری سے کرتے ہیں، اللہ خوب برکت دیتے ہیں۔ اور جب آئے تھے مدینہ خالی ہاتھ آئے، اور چند دنوں میں ان کی محنت اور ان کی امانت داری اور ان کی سچائی کے نتیجے میں رب العالمین نے انہیں مدینے کے مالدار لوگوں کی فہرست میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا۔ اور ایک انصاری خاتون سے آپ نکاح کرتے ہیں، اور مہر میں سونے کا ایک سکہ آپ دیتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا دوستو کہ حلال روزی اختیار کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، حلال روزی اختیار کرنے کے لیے محنت کرنا ہے۔ اور اس کووڈ-19 کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جو پہلے محنت کرتے تھے اب محنت سے جی چھڑا رہے ہیں، اب اپنے گھر بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ کسی بھی طرح مال حاصل ہو جائے، وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے، اس سے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، بس ہماری اپنی ضروریات زندگی پوری ہو جائے۔ اور اس ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے کہ مال جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے اسے حاصل کرنے کے لیے لوگ تیار، اور محنت سے جی چھڑانے کا ایک بہت بڑا خسارہ آج ہمارے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
وشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے عطا کی ہیں انہیں تم کھاؤ، یعنی کھانے پینے اور کمانے کے لیے پاکیزہ مال کا ہونا ضروری ہے دوستو، کیونکہ وہ لوگ جو حلال طریقے سے محنت کر کے جو کماتے ہیں وہ دوسروں کا درد بھی سمجھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ کے نام پر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں اور معاشرے کے بیواؤں کے لیے مضبوط سہارا بنتے ہیں، اور اسی طرح سے غم زدہ کے غم کو ہلکا کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے وہ لوگ جو محنت کر کے کماتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر محنت کر کے حلال راستے سے اگر آپ نے مال کو کمایا اور اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ صدقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ حرام طریقے سے اگر آپ کماتے ہیں اور اس کے بعد لاکھوں روپے آپ خرچ کر دیں کار خیر میں، صحیح جو ہے کاموں میں، یاد رکھیں کہ آپ کا وہ صدقہ، آپ کا وہ کار خیر رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو جب روزی اور رزق حلال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے اہم تو مال ہے دوستو۔ مال کی محبت ہر انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت ہمیں حرام کمائی اختیار کرنے پر مجبور نہ کرے۔ مال کی محبت اپنوں کے درمیان تعلقات کو ختم کرنے کا سبب نہ بنے۔ مال کی محبت اپنے رشتہ دار اور اپنے آپسی تعلقات میں فاصلے پیدا نہ کرے، اور مال کی کبھی اندھی محبت میں رب العالمین کا بندہ جو ہے ناشکرہ بن جاتا ہے۔ دوستو سورہ عادیات کو پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، گھوڑوں کی قسم کھائی کہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جب مالک اپنے گھوڑے کو جو حکم دے تو گھوڑا اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتا ہے، اور اپنے جان کو داؤ پہ لگا کر گویا کہ دشمنوں کے صفوں میں گھس کر گویا کہ دشمنوں پر وار کرتے ہوئے گویا کہ گھوڑے آگے بڑھتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی رب العالمین قسم کھاتے ہیں، اور اس قسم کھانے کے بعد رب العالمین نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا، اور اس کی ناشکری پر گواہی کون دے گا؟ خود انسان کی ذات، انسان کی حرکتیں، انسان کے ایکٹیویٹیز۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کوئی اور گواہی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت اور انسان کی سوچ اور انسان کی حرکت خود بتائے گی وہ رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ آخر یہ ناشکری کا جذبہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے آگے اس کا سبب ذکر کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ انسان مال کے سلسلے میں بڑا ہی اندھا ہوتا ہے۔ دوستو مال کی محبت میں انسان بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اور مال کی اندھی محبت انسان کو اللہ اور اس کے درمیان کے تعلقات میں گویا کہ استوار جو قائم نہیں کر سکتی ہے۔ مال کی اندھی محبت۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ نے آگے کہا مال کی محبت میں یہ ہر قسم کی جو ہے یعنی ناجائز حدود، ناجائز جو ہے راستوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور حشر کے میدان میں رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، کیا بندے کو اس کا علم نہیں؟ کیا بندے کو اس کا پتہ نہیں؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے ہمیں غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستو ہماری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کبھی مٹتی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی خواہشات کبھی کم ہونے والی نہیں۔ بینک بیلنس اگر زیرو ہے، اگر 1 لاکھ روپیہ آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ رب کا شکر جو ہے ادا کرے، لیکن بندہ تو چاہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کیسے میں 2 لاکھ بناؤں اور کیسے اسے 5 لاکھ بناؤں، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہشات اس وقت تھمیں گی، اس وقت مٹیں گی جب اس کے پیٹ پر جو ہے قبر میں مٹی ڈالی جائے، اس وقت جو ہے اس کی خواہشات جو ختم ہوں گی۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ دوستو اس لیے اس مال کی محبت کو اسلامی رخ جو ہے دینے کی ضرورت ہے۔
اسلامی تعلیمات کی طرف جو ہے اپنے مال کی محبت کو کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ بندہ مال کی اندھی محبت میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا. رزق حلال کی جستجو اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی، صرف مال کی جستجو نظر آئے گی، مال حاصل کرنے کی توق نظر آئے گی، لیکن حلال روزی کو اپنانے کی جستجو بندے کی زندگی میں نہیں ہوگی. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا مشاہدہ ہم میں سے بہت سارے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں کرتے ہیں. کیا دلیل؟ صحیح بخاری کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، آیا ایک حلال راستے سے حاصل کر رہا ہے یا حرام راستے سے حاصل کر رہا ہے، اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دوستو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے دوستو ایسا راستہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے. روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس کے آپ کے اخلاق بگڑ جائیں، آپ کی تہذیب متاثر ہو جائے، آپ کی سوچ منفی سوچ بن جائے اور سب سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی کو آپ مول لیں. ایسا راستہ خدا را ہرگز آپ اختیار نہ کیجئے. اور آج ہماری اپنی بستی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بلڈنگ کا ہے. اس بلڈنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک نازک مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے بعض اللہ کے وہ بندے جو اس بلڈنگ کو جائز قرار دینے کے لیے بے بنیاد سینکڑوں دلیلیں پیش کرے، لیکن یاد رکھیں آپ کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے اس بلڈنگ کی راہ میں داخل ہونے کے بعد، جو ہزاروں روپیے لاکھوں روپیے مختصر سی مدت میں حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ جو حاصل کرتے ہیں، یاد رکھنا آپ کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے یہ بات کافی ہے اس کے غلط ہونے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، یہ برائی کی پہچان ہے. برائی کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، برائی کرتے ہوئے آپ ڈریں کہیں لوگوں کی نگاہیں نہ پڑ جائیں، اپنے سر کو چھپاتے ہوئے لوگوں کے سامنے آپ کی جو ہے عزت کا مسئلہ بن گیا، آپ کی بے عزتی جو ساری دنیا میں سارے لوگوں کے سامنے جو بالکل عام ہے، یہ خود کافی ہے دوستو. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہ آئے، تو جہاں پر شبہ ہے اسے اختیار کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا لیجئے. آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، آپ کی عزت بھی صحیح سلامت رہے گی. دوستو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا. دوستو ایسا راستہ ہرگز اختیار نہ کریں جس کے ذریعے سے آپ کی عزت و آبرو پر آنچ آئے، معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ ہو آپ. ایسی روزی سے آپ پرہیز کریں. دوستو یہی تو حرام کمائی ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو. اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں غلط کاموں میں جو ہے صرف کر رہے ہیں. اللہ نے صلاحیت دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پہچانا، اگر میں تجارت کروں گا تو اللہ مجھے برکت دے گا اور میں آگے بڑھوں گا. اپنی پوری محنت انہوں نے صرف کی. الحمدللہ رب العالمین نے مختصر سی مدت میں اللہ نے اتنی عظیم کامیابی آپ کو عطا کی. دوستو یہ حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے بہت سارے وہ نوجوان جو مستقبل میں امت کو کچھ دے سکتے ہیں، ان سے معاشرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس طرح غلط کاموں میں حرام کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر اپنی زندگی اور آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے اور حلال راستے اپنانے کی اللہ انہیں توفیق دے. حرام کمائی سے بچنا چاہیے دوستو. کیوں؟ اخروی ناحیے سے سوچئے
یہاں پر مال کی اندھی محبت میں ہم جہاں سے بھی مال آئے حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، مسند احمد کی صحیح حدیث، لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اولا به، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس بندے کی پرورش حرام کمائی سے ہو، اس جسم کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے، فالعیاذ باللہ۔ اس جسم کے لیے جس جسم کی پرورش جو ہے حرام کمائی سے ہو، یاد رکھیں اس جسم کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حرام کمائی سے انسان کی سوچ پر بھی اثر پڑتا ہے دوستو۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غذا کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے، اگر آپ اچھی غذائیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سوچ میں بھی آپ فرق محسوس کریں گے، آپ کی تہذیب میں، رہنے سہنے میں، گفتگو کے جو ہے انداز میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کے جو ہے معاملات میں ضرور جو ہے فرق آئے گا۔ اگر آپ پاک جو ہے غذائیں حاصل کرتے ہیں، اگر حرام غذائیں استعمال کرتے ہیں تو انسان کی سوچ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ ان قوموں کو دیکھیے جو درندے، جو حیوان میں سے جو درندے ہوا کرتے ہیں، جب ان کا گوشت وہ استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی حیوانیت نظر آئے گی، انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح ہم میں سے بہت سو کو یہ شکایت ہے دوستو، زندگی کے کسی نہ کسی معاملے میں ہم مصیبت و آفت کا ہم سامنا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، انفرادی زندگی کا معاملہ لے لیجئے، وہاں بہت سارے مسائل، خاندان میں بہت سارے مسائل، اور اپنے آپسی تعلقات میں بہت سارے اپنے مسائل ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کریں، اللہ کے دربار میں بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کا ایک اہم ریزن ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ جب بندہ حرام کمائی کو اختیار کرے، اس کے بعد لاکھ گڑ گڑائے، اس کی دعا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا آپ نے تذکرہ کیا جو دور دراز مقام سے سفر کرتے ہوئے آیا، پراگندہ حال، سفر کے نشانات اس کے لباس و پوشاک پر نظر آ رہے تھے، اور وہ بندہ، آپ کو پتا ہے سفر میں بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کو سفر کے دوران اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے وہ بندہ گڑ گڑا کے کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اور اسی طرح سے جس جو ہے غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ غذا بھی حرام ہے، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، ایسے بندے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی دوستو؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، اگر ہم نے جو ہے حلال جو ہے روزی کو نہیں اپنایا، حرام روزی کو اگر ہم نے اپنایا۔ میں خواتین سے خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مرد حضرات کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے، اس لیے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے خواتین کی جانب سے جب فضول خرچی کی بات آتی ہے مرد حضرات آگے بڑھتے ہیں اور حرام جو ہے کمائی کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خواتین سے، عورتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے دوستو اگر ہم نے قناعت والی زندگی ہم نے گزاری، اگر ہم نے جو کفایت شعار والی زندگی اگر ہم نے گزاری، ہمارے بہت سارے مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فضول خرچی کے ہم عادی، جہاں ضرورت پر جو جہاں خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں۔ فضول خرچی ہماری پہچان ہے، جبکہ قناعت ہماری پہچان رہی ہے دوستو، لیکن آج فضول خرچی مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے۔ لہٰذا خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ سلف کی خواتین جانتی ہیں آپ کہ اپنے شوہروں کو کیا نصیحت کرتی تھیں جب وہ گھر سے باہر کمائی کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ، جب گھر سے باہر شوہر نکلتا ہے تو اتنی لمبی فہرست جو ہے خواتین اپنے شوہروں کو دیتی ہیں کہ شوہر آخر مجبور ہوتا ہے کہ حرام راستے کو اپنانے پر۔ یاد رکھیں سلف کی خواتین اپنے شوہروں کو گھر سے باہر کمائی کے لیے اگر نکلتے تھے تو کیا نصیحت کرتی تھیں؟ بیوی اپنے شوہر سے کہتی تھی، خواتین کے لیے اس میں بہت بہترین نمونہ ہے دوستو، اتق اللہ ولا تأکل حراما فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامة۔
مال حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، مال حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، حرام مال اختیار نہ کرنا۔ دیکھیے کتنی بہترین نصیحت کہ آج ہماری خواتین اپنے مرد حضرات کو یہ نصیحت کرتی ہیں، کرنا چاہیے دوستو، تبھی ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ کہتی تھی کہ حرام جو ہے کمائی کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا۔ ہم دنیا کی بھوک برداشت کر لیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں جو بھوک و پیاس کی جو شدت ہے وہ برداشت کرنا ہمارے لیے گواہ ہے۔ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى جُوعِ الدُّنْيَا وَلَا نَصْبِرُ عَلَى عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی جو ہے نصیحت کیا کریں، خواتین سے گزارش ہے۔ اور اسی طرح رزق حلال کے لیے بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آپ حرام راستے سے 1 روپیہ بھی اگر آپ کمائیں، 1 روپیہ بھی اگر آپ کماتے ہیں، حشر کے میدان میں رب العالمین کے حضور ہمیں جواب دینا ہے۔ اس کا احساس ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، اس کے اپنے علم کے بارے میں سوال کرے گا۔ علم پر کہاں تک عمل کیا، زندگی کو کہاں صرف کیا اور جوانی کو کن کاموں میں گزارا۔ اور ان میں سے 2 سوالات مال کے حوالے سے ہوں گے دوستو۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس مال کے حوالے سے 2 سوالات ہوں گے۔ اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا لیکن حرام کاموں میں آپ نے صرف کیا، اللہ کے پاس آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ نے حرام کمائی کو اختیار کیا، حلال کاموں میں صرف کیا، تب بھی اللہ کے پاس آپ کی گرفت ہوگی۔ اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، حلال روزی کو اپنانا ہوگا، حلال کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے یہ سوال کریں گے مال کے حوالے سے، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ان دونوں جو ہے معاملوں میں بندے کو اللہ کا ڈر اپنے اندر جو ہے پیدا کرنا چاہیے دوستو۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، حلال روزی کے سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخروی ناحیے سے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حرام راستے سے اگر ہماری جائز ضرورتیں پوری بھی ہو جائیں لیکن یہ ہمارے لیے کبھی گوارا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور یہ اتنا عقیدہ تو ہمارا ہے، اتنا ایمان اور بھروسہ تو ہمارا ہے دوستو۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے حوالے کر اپنی ذمے میں لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین میں جتنے چلنے پھرنے والے جاندار ہیں ان سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے یہاں پر لے رکھی ہے دوستو۔ یہ یقین تو ہمارا ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے ایک پرندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسے بھروسہ کرنے لگو گے تو جیسے ایک پرندہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے، جب شام لوٹتا ہے تو بالکل شکم سیر ہو کر اور پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے کی جانب جو ہے واپس ہوتا ہے، تو ایسا بھروسہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں، بھروسے کا یہ مطلب نہیں آپ گھر بیٹھے رہیں اور امید کریں کہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا انتظام کر دے گا۔ پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں نہیں رہتا ہے بلکہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے، تب اللہ روزی دیتے ہیں دوستو۔ تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا اور اللہ کے اس وعدے پر ہمیں یقین کرنا ہوگا، اور اللہ اس مال کے حوالے سے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اس مال نے بہت سارے لوگوں کے اخلاق بگاڑ دیے، بہت سارے لوگوں کے دین بدل دیے، بہت سارے لوگوں کی تہذیبیں بدل گئی، بہت سارے لوگوں کی سوچیں بدل گئی اس مال کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، اے پروردگار مجھے پاک روزی عطا فرما، کیونکہ تو پاک ہے، پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اللہ سے مانگیے دوستو، اللہ ضرور آپ کے مشکلات کو حل کریں گے، آپ کے سارے مسائل کو حل کریں گے۔ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، مانگنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حلال
حلال روزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی اور امانت داری کے ساتھ اس جو ہے سفر کو آگے بڑھانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، حلال روزی پر باقی رکھے، پاکیزہ غذا پر اللہ ہمیں باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حلال روزی پر خاتمہ نصیب فرمائے، حلال کمائی پر اللہ جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قناعت والی زندگی رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے کہ جہاں کہیں لوگ مال کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مالی مشکلات کو دور فرمائے، چین والی، امن والی، ایمان والی، صحت والی زندگی رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ والسلام علیکم۔